محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے دین اسلام کو سارے عالم میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دین دنیا میں غلبہ پانے کے لیے آیا ہے اور ساری دنیا میں عام ہونے کے لیے آیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے ہر باطل مذہب پر اور دین پر غالب فرمائیں گے۔ گزشتہ کئی اتواروں سے سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ نشستیں پہلے ذکر کیا تھا صلح حدیبیہ کا، جو سن 6 ہجری میں ہوئی اور ذوالقعدہ کے مہینے میں مسلمان اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوا۔ ظاہری طور پر یہ صلح حدیبیہ، اس کی ہر شق مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے فتح مبین قرار دیا، کھلی فتح قرار دیا۔ اور یہ کھلی فتح کیسے بنی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حالات پیدا فرمائے، وہ تمام کے تمام حالات مسلمانوں کے حق میں ہوئے اور دین پورے قبائل عرب میں پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کے 2 بڑے دشمن تھے، ایک طرف مشرکین مکہ تھے، دوسری طرف شمال میں خیبر کے یہودی تھے۔ مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی، اس طرف سے اطمینان ہو گیا، اور دوسری طرف خیبر کے یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ باز نہ آئے، تو ضروری ہوا کہ ان کے خلاف بھی لشکر کشی کی جائے۔ اور خیبر کے یہودیوں کی بڑی مقدار وہ تھی جو کبھی مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے انہیں جلا وطن فرمایا، تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر خیبر میں بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر اکسانے لگے۔ تو مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، ان کے پیچھے پس پردہ یہودی ہوتے تھے، اور جو کوئی سازش تیار ہوتی تھی اس کے تانے بانے اسی خیبر سے ملتے تھے۔ تو خیبر میں ایک سردار تھا حیی بن اخطب، جو بنو نذیر کے ساتھ مارا گیا۔ پھر اس کے بعد خیبر میں سردار بنا ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، جس نے بنو غطفان کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ بھی مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے اس کو بھی قتل کروایا۔ پھر خیبر کا تخت خالی ہوا تو انہوں نے اس تخت پر عسیر بن رزام کو بٹھایا۔ عسیر بن رزام جب تخت نشین ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی سردار تھے ان کی پالیسیاں انتہائی ناقص تھیں۔ وہ ادھر ادھر کے لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تم جا کر مدینے پر حملہ کرو۔ میری پالیسی ان سب سے مختلف ہے۔ میرا نظریہ شروع دن سے یہ ہے کہ پورے خیبر کے یہودیوں کو، جن کی تعداد کوئی 20,000 ہے، یک بارگی مسلمانوں کے دارالخلافے پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اور وہ اندر ہی اندر تیاری کرنے لگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ اس کو جا کے سمجھاؤ اور اس سے بات کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائیں گے اور خیبر میں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم خوشی سے اسلام قبول کر لو تو ہم خیبر میں تمہیں ہی حاکم برقرار رکھیں گے، اور اگر تم اس پر تیار نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی لشکر کشی کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ 30 صحابہ کے ساتھ خیبر آئے اور ان سے بات چیت کی، وہ اس پر تیار ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے اگر تیار ہو تو مدینے میں آ کر صلح کر لو تحریری طور پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چلا، اس نے بھی اپنے 30 یہودی لیے اور مسلمان بھی 30 تھے۔ مسلمانوں کو ان پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے سفر کی ترتیب یہ بنی کہ 2 کی جوڑیاں بنی، ایک یہودی ایک مسلمان، ایک یہودی ایک مسلمان، اس طریقے سے سفر شروع ہوا مدینے کی طرف۔ لیکن وہ پہلے سے ہی اندر میں کوئی سازش تیار کر چکے تھے، دل ان کے صاف نہیں تھے، شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اس کی خبر تھی، اس وجہ سے انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ 60 افراد ایک ساتھ نہیں چلیں گے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، 2 چلیں گے اور فاصلے سے چلیں گے، اور ہر 2 میں ایک یہودی ہوگا ایک مسلمان ہوگا۔ تو ان کی سازش حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی اور اس کا انہوں نے یہ توڑ کیا۔ اب جب چلے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے قرقرہ، تو قرقرہ نامی جگہ پر پہنچے تو ان کے سردار عسیر بن رزام کے ساتھ ایک صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، یہاں اس نے موقع پا کر ایک دم حضرت عبداللہ بن انیس کی تلوار کھینچنی چاہی کہ تلوار کھینچ کر ان پر حملہ کر دے، پھر باقی یہودی بھی حملہ کریں گے۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، وہ فوراً پیچھے ہٹے، اپنا دفاع کیا اور کہا اللہ کے دشمن عہد شکنی کرتے ہو۔ مقابلہ ہوا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور آگے پیچھے جتنے لوگ دیکھ رہے تھے ان کی بھی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، تو ایک یہودی نہیں بچا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سنائے، یا رسول اللہ اس طرح آ رہے تھے، درمیان راستے میں انہوں نے عہد شکنی کی اور یہ کیا، اور ہم نے اس کے جواب میں اپنا دفاع کیا، سارے مارے گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہاں سردار بنا خیبر کا کنانہ بن الربیع ابی رافع سلام ابن ابی الحقیق کنانہ بنا، جو ابو رافع جس کا پچھلے ہفتے میں ذکر آیا تھا، جو قتل ہوا تھا، اس کا بھتیجا تھا۔ تو وہ خلیفہ وہ وہاں کا سردار بنا، امیر بنا، تو اس نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ حودہ بن قیس کو ساتھ لے کر عرب کے تمام قبائل کا اس نے دورہ کیا، اور عرب قبائل میں ایک بڑا سخت جنگجو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو فزارہ، وہ خیبر کے قریب آباد تھے۔ تو اس نے ان میں دورہ کیا، ان سے کہا کہ تمہاری تیار فوجیں موجود ہیں جو جان پر کھیلتے ہیں، اگر تم مدینہ میں حملہ کرو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تو اس کے علاوہ خیبر کی آدھی پیداوار ہر سال تا حیات ہم تمہیں دیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف تم قدم اٹھاؤ۔ وہ اس پر تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ کام ہم کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے پیش رفت کی کہ محرم کے مہینے میں
مدینہ طیبہ یعنی صلح حدیبیہ کے 2 مہینے کے بعد صلح حدیبیہ ہوا ذوالقعدہ میں، اور مدینہ طیبہ پہنچتے پہنچتے ذوالحجہ کے ایام شروع ہو چکے تھے، تو محرم میں یعنی بمشکل 20-25 دن کے بعد بنو غطفان کا مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا، اور وہ حملہ مدینے پر تو نہ کر سکے، مدینے سے ذرا باہر احد کی جانب مسلمانوں کی کچھ اونٹنیاں چر رہی تھیں، اور ان کے نگہبان تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے حضرت رباح رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، ان کی بیوی بھی وہاں تھی۔ بنو غطفان کا حملہ ہوا، عبد الرحمن بن عیینہ بن حسن الفزاری نے حملہ کیا، اور کوئی 14-15 اونٹنیاں تھیں وہ بھی لے گئے، اور ایک چرواہے کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھی لے گئے۔ تو عین وقت پر صبح سویرے کا یہ وقت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ عین وقت پر وہاں پہنچے، تو وہ اونٹنیاں لے جا چکے تھے، تو رباح موجود تھے۔ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا کہ عبد الرحمن الفزاری کا حملہ ہوا ہے اور وہ ساری اونٹنیاں لے گئے ہیں اور یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے گھوڑا ان کے حوالے کیا حضرت رباح کے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے غلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان سے کہا کہ گھوڑا لے کر جاؤ مدینے میں، حضرت طلحہ کو دے دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی اطلاع کرو، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ایک تو ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ میل ہا میل تک جاتی تھی، اور رفتار اتنی تھی، پیدل دوڑتے تھے کہ عربی گھوڑا تیز رفتار اعلیٰ نسل کا سبک رفتار گھوڑا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیسری ان میں خوبی تھی، تیر انداز بڑے زبردست تھے، تیر انداز ایسے تھے کہ ان کا کوئی نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ اترا، گھوڑا میں نے حضرت رباح کے حوالے کیا، میں نے کہا جاؤ تم مدینے میں جا کے خبر دو، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا قریب میں ایک پہاڑ تھا، تو میں اس پہاڑ پر چڑھا، ٹیلا نما اس پر چڑھا اور زور سے آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ خطرے کا جملہ ہے کہ ہم پر کوئی حملہ ہو گیا ہے، یا صباحا 3 مرتبہ۔ اور فرماتے ہیں پورے مدینے کے گھر گھر میں وہ آواز پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، تیاری میں تھے۔ آپ نے یہ آواز سنی، باقی پوری ابتدا سے انتہا تک آپ بات سمجھ گئے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ خطرات تو ہر وقت تھے، حملہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مختصر پڑھائی اور صحابہ کو لیا، فرمایا ان کے پیچھے چلو، سلمہ کی مدد کے لیے چلو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اس دن اکیلے تنہا فجر سے لے کر مغرب تک ان کا تعاقب کرتے رہے اور لڑتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، ان کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ ایک آدمی اونٹ پہ سوار جا رہا تھا تو پیچھے بیٹھ کر تیر کا نشان اس پر لگایا اور زور سے کھینچ کر جو تیر چھوڑا تو وہ سیدھا اس کے پلان میں، کجاوے میں کی لکڑی میں جا کر تیر گھسا اور وہاں سے گزر کر اس کے کندھے میں جا لگا، لکڑی میں سے گزر کر تیر اس کے کندھے میں جا لگا، وہ نیچے گرا۔ پھر یہ ان کے قریب پہنچے، کسی پہ پتھر گرائے، کسی پہ تیر پھینکے، وہ سمجھے، اور کبھی اس طرف سے حملہ کریں، کبھی بھاگ کر اس طرف سے حملہ کریں، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے۔
وہ سمجھے ہمارے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، تو وہ بھاگتے جا رہے ہیں اور رفتار بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، نیزے پھینک دیے اور زرہیں اتار کر پھینک دی، اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی جتنی اونٹنیاں تھیں وہ بھی انہوں نے پیچھے چھوڑتے چلے گئے کہ ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر یہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ مگر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسلسل ان کے پیچھے تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے۔ تنگ راستے میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا، وہاں سے ان کے اوپر پتھر گرائے، پھر وہ آگے نکل گئے، وہاں بھی میں نے ان کو سانس نہ لینے دیا، ٹکنے نہ دیا، وہ آگے بڑھے۔ آگے ان کا پورا ایک لشکر موجود تھا، عبد الرحمن الفزاری جو ان کا سپہ سالار تھا وہ موجود تھا، تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، پہاڑ تھا، میں اس پر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لوگ وہاں پہنچے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو عبد الرحمن نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو صبح سے ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اکیلا آدمی ہے، 4 آدمی چلے جائیں اس کو پکڑ کے لے آئیں۔ تو فرمانے لگے 4 آدمی لشکر میں سے نکلے، میرے قریب آئے، میں کھڑا رہا اپنی جگہ۔ جب چاروں میرے قریب آ گئے تو اب مقابلہ ہونے لگا، تو میں نے ان سے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں، والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اطلب احدا منکم الا ادرکتہ ولا یدرکنی رجل منکم فیدرکنی۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چمک، دمک، رونق اور عزت بخشی ہے، میں تم چاروں میں سے جس کے پیچھے دوڑوں گا ایک ایک کو پکڑ لوں گا، اور تم چاروں مل کر مجھے پکڑنا چاہو تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا اندازہ ہے، ہمیں معلوم ہے۔ فرمایا جب معلوم ہے تو پھر واپس چلے جاؤ، میں تمہیں واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ کہ وہ واپس گئے۔ ابھی میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، پیچھے مڑ کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر درختوں کے جھنڈ میں سے تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے لشکر میں سب سے آگے ایک صحابی تھے حضرت اخرم رضی اللہ عنہ، اور اس کے پیچھے تھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے پیچھے تھے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ فرمائیں یہ صحابہ جب میرے قریب آئے، میں اور حضرت اخرم رضی اللہ عنہ الاسدی وہ آگے بڑھ رہے تھے، میں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی، میں نے کہا آگے مت جاؤ، میں نے الحمدللہ سارا کام کر لیا ہے، جو ہماری اونٹنیاں انہوں نے چھینی تھیں ساری واپس ہو گئیں، اوپر سے مال غنیمت کے طور پر 30 زرہیں بھی مل گئیں، 30 نیزے بھی مل گئے، ہمارا کام ہو گیا۔ تو حضرت اخرم الاسدی رضی اللہ عنہ پر اس وقت شوق شہادت سوار تھا، تو مجھ سے کہنے لگے یا سلمہ ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر وتعلم ان الجنت حق والنار حق فلا تحل بینی وبین الشہادہ۔ اے سلمہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور جانتے ہو جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو پھر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اور شہادت کے درمیان سے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان کے شوق شہادت کو دیکھا تو میں ہٹ گیا، وہ آگے بڑھے، آگے ان کا سپہ سالار تھا عبد الرحمن بن عیینہ بن حسن الفزاری، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا۔ گھوڑے پر حملہ ہوتا تھا کہ وہ نیچے گرے اور سوار ہونے کے قابل نہ رہے تو وہ فوراً نیچے گرا، گرتے گرتے اس نے پلٹ کر حضرت اخرم الاسدی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا، یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر وہ شہید کر کے وہ دوسرے گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تھا کہ پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پہنچے، انہوں نے اس پر حملہ کیا، مقابلہ ہوا، حضرت ابو قتادہ نے اس عبد الرحمن بن عیینہ کو قتل کر دیا، اور حضرت ابو قتادہ اس کے گھوڑے کو اور حضرت اخرم
الاسدی رضی اللہ عنہ کو لے کر پیچھے کی طرف ہٹے۔ میں نے پھر ان کا تعاقب کیا، مقابلہ کیا، اور ان پر میں ایک ایک تیر برساتا اور میں کہتا خذھا وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرزع، کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں، اکوع کا بیٹا ہوں، اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے، شعر پڑھتے جا رہے تھے اور حملہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام، وہ آگے ذی قرد ایک جگہ ہے، وہاں ایک چشمہ تھا، بھوکے پیاسے تھے، تو اس چشمے کے پاس پہنچے پانی پینے کے لیے۔ فرمانے لگے پھر میں نے ان پر مسلسل تیر برسائے، پانی کے قریب ان کو نہیں آنے دیا، 2 اونٹنیاں چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا۔ میں نے پھر ان کا تعاقب کیا تو پیچھے صحابہ موجود تھے، وہ اونٹنیاں لے آئے واپس۔ میں پلٹ کر واپس آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رات کا وقت تھا اور آپ کے آگے آگ جل رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو ذبح کر کے اس میں سے کلیجی نکال کر وہ آگ پر بھون رہے تھے۔ رات کا وقت اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے اس طرف موجود تھے، آگ کی روشنی میں آپ کا چہرہ انور مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے آتے ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے 100 آدمی دے دیں، اللہ کی قسم ان میں سے کسی ایک کو میں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فضحک حتی بدت نواجزہ، آپ اتنے مسکرائے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک آگ کی روشنی میں مجھے نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا یا سلمہ اتراک کنت فاعلا، اے سلمہ کیا تم یہ کر لو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے چہرے مبارک کو رونق بخشی ہے، یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ پھر آپ نے ہنستے ہوئے کہا سلمہ بہت ہو گیا، تم بیٹھ جاؤ، اذا ملکت فاسجع، جب تم نے ان پر قابو پا لیا ہے اب ان کو جانے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی عطا فرما دیا اور ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری جتنا نقصان ہوا وہ بھی ہمیں واپس فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ رات ہم نے وہاں گزاری، صبح ہم وہاں سے مدینہ طیبہ میں آئے تو آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے خوش تھے اور ابو قتادہ سے بھی بڑے خوش تھے۔ ابو قتادہ نے ان کے سپہ سالار کو مارا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح فرمایا خیر فرسانین اليوم ابو قتادہ، آج ہمارے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہیں، وخیر رجالتنا سلمۃ بن اکوع، اور ہمارے بہترین پیادہ وہ سلمہ بن اکوع ہیں۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ خیبر کی فتح سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ گویا اسی کی تمہید ہے۔ اور اس 3 دن کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو خیبر پر حملہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ مسلسل سازشیں چل رہی ہیں اور وہ سمجھانے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ 3 دن کے بعد محرم کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کا لشکر لے کر خیبر کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی